لیکن وہ جو ان کا انٹرویو تھا وہ اس میں اس پورے انٹرویو کی تھیم یہی نکلی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا، نیوٹرلز نے نکالا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میرے تو خیر وہ بڑے بھائیوں کی طرح آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اور وہ شروع میں کہہ رہا ہے جی میں بڑا نیوٹرل قسم کا انٹرویو لوں گا، لیکن وہ انٹرویو کیا تھا؟ انٹرویو لینا ہے تو مجھے انٹرویو دینا ہے عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی. میں تو دساں نیوٹرل کہندے کہ انہوں نے ایک ایک شے پھکی رکھ کے میں سامنے رکھاں گا اور میں کہاں گا جواب دو. یہ دو سٹیٹمنٹس بیک وقت کس طرح جیسا مولویوں کہتے ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو. ایک طرف کہہ رہا ہوں میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہ گرنے دے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نیوٹرلز نے گرائی ہے. پھر امپورٹڈ حکومت والا یہ نعرہ جعلی ہوا، اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے. دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا. مراد یہ کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے، چاہے وہ دل میں مانتے بھی ہوں، زبان سے نہیں کبھی کہیں گے. تو جب زبان سے نہیں کہہ رہے تو پھر لیڈرشپ ہی کوئی نہیں. اور یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے. وہ رات کو جو انہوں نے انٹرویو میں مارا ہے نا وہ وہی ہے، واقعی نیوٹرلز نے نکالا ہے. یہ بات ٹھیک ہے بھائی، اب دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی نا. اور رات کو تو اس نے وہ قاسم سوری جو ہے، بعض کا تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے وہ جو آخری چھوٹی والی یہ ہے ختم کر دوں اس کے نام کے ساتھ سے. اس نے پتہ کیا ٹویٹ کی ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ کتنے بیوقوف لوگ ہیں. ایسے لوگ عمران خان صاحب کو مروائیں گے اپنے آپ کو. اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ذرا خیال رکھنا کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں شاہین، غوری، نصر، بابر، کہیں وقت آنے پر یہ بھی نیوٹرل نہ ہو جائیں. یعنی پاکستان کے ڈیفنس کے پروگرام کو، جس کا تعلق فوج کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ فوج اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ سب سویلینز ہیں جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنا کے آپ کو میزائل اور ایٹامک ٹیکنالوجی دی ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، جن کو آپ نیوٹرلز کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو بجٹ گورنمنٹ ان کے ذریعے دیتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بجٹ بھی سول لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، یا ان اکوپمنٹ کی حفاظت ان کے ذمہ ہے. اب آپ ڈیفنس کے اداروں کو بھی تختہ مشق بنائیں گے. کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت لانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا جاتا. اس طرح کی لینگویج کوئی اپنے ملک کے بارے میں استعمال کرتا ہے؟ کبھی آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان میں چلے جائیں اس کو چھوڑ کے، اور یہ کون ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. لہٰذا میرا خیال ہے وہ جو اگلے دن ہوٹل میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے چاپلوس لوگ ارد گرد اپنے بٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو مروائیں گے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور بالکل صحیح کیا سیجے انہیں جدی کٹ لا چڑی بات. اور یہی ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا جو پورے اخلاص کے اندر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. مجھے بھی واقعی اس وقت اب صورتحال ملک کی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ڈیمیج بہت بڑے لیول کا ہے. دیمک چاٹتی رہتی ہے، اچانک ایک دن درخت نیچے آ جاتا ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں دیکھو جی پاکستان نیچے مکدا. اس طرح ہوتا ہے یار، کوئی چیز نہ ختم ہو، اتنی بے دردی سے آپ خون کریں کسی چیز کا. تو آہستہ 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 معاملات اس طرف چلے گئے. ابھی بھی اگر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو سنبھالیں تب بھی کئی ڈیکیز چاہیے اس کی ریکوری کے لیے. میرے پاس تو صرف یہ سلوشن ہے، نمبر 1، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے. کم از کم وہاں سے ریمیٹنس آئے اور یہ ملک چلے آگے. اور یہ پرواہ نہیں کرنی جی اتھے جی غیر مسلامی ہے، اتھے تو اسلامی بھی ویک لیا جی. اسی جائیں جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھا، ادھر پوری زندگی ان کے ابے ان کے دادے قبر کے پجاری تھے، وہاں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ کے مواحد ہو گئے ہیں. ان کو تو ایمان مل گیا ہے. جب کافروں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار ہم بھی قرآن پڑھے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. وہ اسلام کے زیادہ قریب ہی ہوئے ہیں. ایک کیڑا دماغ جو کڈو. اور یہ مولوی ڈالتے ہیں، لیکن اس مولوی کو جا کے آپ ڈالر یا پاؤنڈ دیں وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو باہر سے آئے ہیں میں نے نہیں لینے. آپ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں آباد ہونا نوکری کرنا حرام ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا ایک تو حال یہ ہے. نمبر 2، پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنے کے لیے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں، بجائے بے شمار حج اور عمرے کرنے کے ایک حج کر لیں جو فرض ہے، ایک آدھ عمرہ کر لیں، باقی جو ہے نا یہ سب نفلی چیزیں ہیں، ان سے بہتر چیز ہے. تو بجائے ان نفلی کاموں میں اپنے مال کو لگانے کے، آپ اس سے بہتر کام میں لگائیں کہ کسی غریب کا خرچہ اٹھا لیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں کسی کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنا ہے تو آپ کوئی ایک بچہ پڑھا دیں. اور اکثر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے، بچے بہت لائق ہوتے ہیں صرف خرچے کی وجہ سے. اب تو کالج یونیورسٹیز کے خرچے آپ ذرا دیکھیں
تو اس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ملک. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب لوگوں کے اوپر پیسہ لگائیں, بجائے مڑ کے اپنے لوگوں کو ہی خرچ کرنے کے. آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ کے محلے دار ہیں, تھوڑا بہت جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں, اپنے ساتھ شیئر کریں. اس بری صورتحال میں بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ تے جناب اونا دا دسے کیوں اس تے سرکڑا ہی وچ ہے جی. آئیڈیل موقع ہے اس وقت, ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑ رہا. یعنی اگر آپ کہیں گے کسی پراپرٹی ڈیلر کو فرق پڑ رہا ہے جو بڑے لیول کا ہے, کسی فیکٹری آنر کو جو بہت بڑے لیول کا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے, نہیں. وہ تو باہر سے اگر مال پہلے منگوا رہا تھا $1,00,000 کا, اب آ رہا ہے $1.5 کا, تو وہ آگے اتنی قیمت بڑھا دے گا, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عام بندے کو پڑ رہا ہے, جس کی تنخواہ 8 سے 5 سال پہلے 50,000 تھی, اب بھی 50,000 ہے, لیکن اس تنخواہ کی ورتھ 20,000 رہ گئی ہے. تنخواہ 5,000 ہی ہے, ورتھ قیمت اس کی 20,000 رہ گئی ہے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا. تو فرق پڑ رہا ہے اس طبقے کو جو بہت امیر طبقہ ہے. تو سرکار تھوڑی باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں یار, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. چوتھا سلوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے انڈسٹریل زون بھی بننے تھے, کتنے لوگوں کی نوکریاں کھلنی تھی یار. سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 ارب ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا. اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے, آپ کو پوری زندگی IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. $4 ارب بغیر کچھ کیے ہوئے ملنا تھا. صرف یہاں سے جو ٹریڈ ہونی تھی نا, اس کے جو ٹیکسز ہیں, جو کرایہ آپ نے وصول کرنا تھا, وہ آپ کو ملنا تھا. اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازش کر کے معاملات کو چلایا گیا. تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا, اور کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اور میں تو کہتا ہوں اب یہ جو بڑے بڑے میٹرز ہیں نا, ان کو تو کیمرے میں ڈسکس کریں تاکہ ماننے والوں کو اپنے لیڈرز کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں. یہ اتنے بے ایمان اور 2 نمبر لوگ ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر سے انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ایسے تھا. لیکن یہ اگر میڈیا پہ آ کے مخالفین بھی ان کے بیٹھے پوائنٹس ڈسکس کریں تو آپ کو سب کی 2 نمبری کھل جائے گی. ڈاکومنٹیشن تو ہوئی بھی ہے نا. یہاں بات کر رہے ہوں گے ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں, ادھر رشیا کا سفیر کہہ رہا ہوگا جناب ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. ہاں ایک لیٹر ہے, وہ بھی آخری دن کسی نے لکھ دیا تھا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے. اور جس نے لیا تیل دیکھیں کیسا تیل نکالا ہے اس کا, انڈیا کا عربی, جو کبھی گستاخانہ عبارتوں پہ منہ نہیں کھولتے. کبھی فرانس کا بائیکاٹ نہیں انہوں نے کیا, کبھی ہالینڈ کا نہیں کیا, جنہوں نے حکومتی لیول کے اوپر رسول اللہ کے خاکے بنوائے. ایک جملہ نہیں یہ بول سکے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا. انڈیا کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک عورت نے, ایک مسلمان نے ایک بکواس کی, اس کے جواب دیتے ہوئے اس نے بکواسیات کی, اس بات کو اٹھا کے, جس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی, اس پہ مقدمہ بھی ہوا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا. تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ گھالوچ کوئی اور ہے پیچھے. پھر آپ کو پتا ہے وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب امپورٹڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت بڑے لیول کی گیم ہو رہی ہوتی ہے, یہ اتنا آسان معاملات کو لے کے چلنا نہیں ہوتا. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے. علادہ بات ہے, جو ہمیں محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو ہمیں ملی ترانے سنا رہے ہیں, ان سب کے پاس ڈبل نیشنلٹیز موجود ہیں. نہ بھی ہوں, باہر ان کے معاملات بالکل سیٹل ہیں. شہباز شریف صاحب جس وقت چاہیں باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے تو بچے باہر ہیں, ایکس بیوی باہر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب ایسے ہی باہر بیٹھ کے محب الوطنی کے درس ہمیں دے رہے ہیں. اور ایک مکے لہرانے والے محب الوطن ایکس ہمارے ڈکٹیٹر صاحب تھے, وہ بھی ماشاءاللہ باہر بیٹھ کے تو ہاسپٹل سے محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو آج کل شاید وہ واپس بھی ان کو لانے کے سوچ رہے ہیں. باہر جا کے سارے ماشاءاللہ درس دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں نا, کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کوٹھی کے اندر بیٹھ کے, جھولے پہ جھولتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھتے تھے, یہ بہت آسان ہے. کیونکہ آپ نے تو چٹائی پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے,
اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے اس طرح کے بھاشن دینا، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہم نے اسی مٹی میں مرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد لاشیں ہی ادھر آتی ہیں، وہاں نہیں دفناتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں مرنا ہے۔ اس مٹی میں جینا نہیں ہے، مرنا ہے، اور تمہارے جنازے ہم نے پڑھنے ہیں آ کے ادھر، اور جدھر تم نے پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کسی نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وہ جینا مرنا اس مٹی کے لیے نہیں ہوتا، صرف مرنا مرنا ہی ہوتا ہے، اور بھی مرنے کے بعد یا حالت نزع میں، یا جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں آپ کو جو ہے نا کہانیاں کرا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں ایجوکیٹ ہونے کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے۔ باقی ان تمام چیزوں کے بعد اسی سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی انشاءاللہ۔